السلام علیکم ناظرین آج آپ کے سامنے ایک ناول پیش کرتے ہیں جس کو تحریر کیا ہے ملیشا رانا نے اور اس کا عنوان ہے ہاؤس۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب ایک بادشاہ سلامت تھے جو بہت ہی نیک دل اور اپنی عوام کے لیے کچھ بھی کر جانے کی ہمت رکھتے تھے، لیکن ان کا بیٹا جتنا باپ اچھا تھا وہ اس سے زیادہ برا اور شیطان صفت انسان تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عورت کی ذات تھی۔ بچپن سے ہی ہر عورت کو وہ ایک ہی ہوس بھری نظر سے دیکھتا تھا۔ بادشاہ سلامت ہر وقت اسے سمجھاتے رہتے، منع کرتے، لیکن اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت کے علاوہ کچھ اور پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت کے بیٹے نے ایک گاؤں کے غریب کسان کی بیٹی پر گندی نظر ڈالی۔ صبح اس لڑکی کی شادی تھی اور شادی کے ایک دن پہلے بادشاہ سلامت کے بیٹے نے اس لڑکی کو اٹھوا لیا اور اپنے ہوس کا نشانہ بنا دیا۔ رات کے دوسرے پہر اس لڑکی کو اس کے گھر کے آگے پھینک دیا گیا۔ سارے گاؤں میں شور مچ گیا۔ اس لڑکی کی شادی بھی ٹوٹ گئی۔ اتنی بدنامی وہ لڑکی برداشت نہ کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی۔ سنتے سناتے ہی خبر بادشاہ سلامت تک بھی پہنچ گئی تو شدید غصے میں وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تجھے شرم نہ آئی ایسا گھٹیا کام کرنے سے پہلے؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم جیسا بیٹا ہونے سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتا۔ تجھے سرعام پھانسی ہوگی اور پھر اس معصوم لڑکی کو انصاف ملے گا اور میں ایسا کر کے رہوں گا۔ بادشاہ سلامت شدید غصے میں اپنے بیٹے کو سزائے موت کا حکم دیتے صرف اور صرف انصاف کے ساتھ دے رہے تھے۔ وہی ان کا بیٹا بجائے ڈرنے یا شرمندہ ہونے کے زور سے قہقہا لگانے لگا، بابا جان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی بولیں گے میں وہ خوشی خوشی سن لوں گا اور عمل بھی کروں گا؟ اگر ایسا ہے تو بالکل غلط سوچ رہے ہیں آپ، اور ویسے بھی عمر آپ کی ہو چکی ہے تو چپ چاپ یہ سب چھوڑے اور نماز روزہ کرے، کیونکہ اب سے میں اس جگہ کا بادشاہ بنوں گا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ تیری اتنی اوقات ہے کہ تو بادشاہ بن سکے؟ اگر تجھ جیسا ایک بھی بادشاہ بن جائے تو یہ سلطنت 2 دن بھی نہ چل سکے گی، سمجھے؟ ہمیشہ خواب ہی تھے اور خواب ہی رہیں گے تیرے۔ بادشاہ سلامت نے منٹوں میں اپنے بیٹے کو اس کی حیثیت سے آگاہ کر دیا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا بابا جان کہ کون حکومت کرتا ہے اور کس کی موت قریب ہے۔ بادشاہ سلامت کا بیٹا غصے سے کہتا وہاں سے جانے لگا کہ بادشاہ سلامت نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سپاہیوں، جیل میں ڈالو اسے۔ اتنا سنتے ہی بادشاہ سلامت کے بیٹے نے پاس پڑے گملے کو اٹھایا اور زور سے بادشاہ کے سر پر مار دیا، جس پر بادشاہ سلامت موقع پر فوت ہو گئے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بادشاہ سلامت مر چکے ہیں تو شور مچانے لگ گیا، دیکھو دیکھو سپاہیوں، کسان نے آ کر بابا جان کو مار دیا ہے۔ ساری عوام یہ سن کر دکھی کم اور خوفزدہ زیادہ ہو رہی تھی، کیونکہ اب انہیں معلوم تھا کہ بادشاہ سلامت کے بعد یہ ہوس پرست انسان اس جگہ کا بادشاہ بن جائے گا۔ اس نے کسان بے گناہ کو بھی سرعام پھانسی دے دی اور خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا۔ روزانہ وہ رات کو گاؤں کی ایک لڑکی کو اپنے پاس بلواتا، چاہے وہ کنواری ہوتی یا شادی شدہ، اسے اس بات سے کم فرق پڑتا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتا اور اگلے دن نئی لڑکی سے اس جگہ ہوتی۔ سب گاؤں والے اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا کرتے، یا اللہ اس جیسے گھٹیا انسان سے ہمیں نجات دلوا دے، لیکن نہ جانے اس دعا کو کب قبولیت کا شرف عطا ہونا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک نے کہا، یار تجھے معلوم ہے اس گاؤں میں ایک ایسی لڑکی رہتی ہے جسے کبھی کسی مرد نے نہیں زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ انتہائی شریف اور پرہیزگار ہے۔ کبھی زندگی میں شاید وہ اپنے گھر کے دروازے کے آگے بھی نہیں نکلی۔ اچھا، پھر تجھے کیسا پتا اس کا؟ نشے میں دھت بادشاہ نے پوچھا۔ یار عورتیں اس کے گھر جاتی ہے تو ایک عورت نے ہی مجھے بتایا۔ بادشاہ کے دوست نے اسے بتایا تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا جی، کون ہے ایسی لڑکی جو میری نظر سے بچی ہوئی ہے اور تجھے معلوم ہے؟ ایسی بالکل کچی کلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مجھے کتنا مزہ آتا ہے۔ اب تو اور انتظار نہیں ہوگا۔ کہاں رہتی ہے وہ؟
جام کو اپنے لبوں سے لگاتے بادشاہ نے اس لڑکی کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہا۔ پتہ نہیں تو خود معلوم کروا لے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بادشاہ کہتا اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، اور صبح خود بادشاہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ لگوا کر اس کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت آواز میں اس لڑکی نے پوچھا، کون؟ دروازہ کھولو، بادشاہ سلامت آئے ہیں، ایک سپاہی نے اونچی آواز میں کہا۔ معذرت چاہوں گی لیکن مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیے، ہمیں کسی سے نہیں ملنا، اس لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب غصے سے ایک آواز آئی، ہم نے تم سے پوچھا نہیں کہ تم نے کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں، چپ چاپ دروازہ کھولو، کیونکہ ہم نے تم سے ملنا ہے، کھولو، میں نے کہا ہے چلے جائیے یہاں سے۔ وہ لڑکی رو رو کر کہنے لگ گئی تو سپاہی زبردستی دروازہ توڑنے لگ گئے، تو وہ لڑکی بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ جب دروازہ توڑ کر وہ سب اندر داخل ہو گئے تو سامنے کمرے سے پورے جسم کو برقعے سے ڈھانپا ایک لڑکی باہر نکل رہی تھی۔ تمہاری یہ مجال ہمیں منع کرو گی؟ تمہیں ہم خود لینے آئے ہیں اور تم ہم سے ملنے کے لیے منع کر رہی ہو کون؟ تم شکل دکھاؤ اپنی۔ بادشاہ اس پر چیخا تو وہ لڑکی ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے بادشاہ سلامت، رحم کرے ہم پر، میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اپنے محرم کے سوا کسی بھی غیر شخص کو نہ دیکھوں گی اور نہ ہی اپنا ایک ناخن بھی دکھاؤں گی، بخش دے مجھے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ لڑکی مسلسل روتے بادشاہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہی بادشاہ کو اس پر ترس نہ آیا، بلکہ وہ تو اس کے برقعے میں موجود بدن کو بھی ہوش زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بول لیا جتنا بولنا تھا، ہم بادشاہ ہیں، مطلب کہ اس ریاست کے مالک، تو اپنے مالک کو خوش کرنا تم سب لوگوں کا فرض ہے۔ ارے مجھے تو اپنا آپ دکھا سکتی ہو نا، چلو میرے ساتھ۔ بادشاہ سلامت، خدا سے ڈریے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں پکڑتی ہوں آپ کے، اتنا بڑا ظلم مت کرے مجھ پر، آپ کو تو کوئی بھی عورت مل جائے گی تو مجھے چھوڑ لیں۔ وہ لڑکی بار بار ایک ہی بات بولے جا رہی تھی، لیکن بادشاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو پسند آ گئی ہے، چپ چاپ چل ورنہ زبردستی لے جانا پڑے گا۔ بادشاہ سلامت، میں بھیک مانگتی ہوں، مت کرے ایسے۔ چپ کر، بادشاہ نے تڑک کر کہا اور اس لڑکی کے منہ پر موجود نقاب کو کھینچ کر ہٹا دیا، جبکہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو چھپانے لگی، لیکن پھر بھی چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت والی لڑکی کو دیکھتے ہی بادشاہ کے منہ میں پانی آنے لگ گیا۔ واللہ اتنا حسن مجھ سے چھپ کر اتنے عرصے سے بیٹھا تھا، بس بہت ہو گیا اب، اور انتظار مت کرو، آؤ حسینہ، منہ مانگی رقم دوں گا تمہیں، فوراً چلو میرے ساتھ۔ کہتے ہی بادشاہ اس لڑکی کو بازوں سے پکڑ کر کھینچ کر لے جانے لگ گیا۔ بادشاہ اس لڑکی کو گھر سے باہر لے کر گیا تو اس نے بال کھول کر اپنے منہ پر کر لیے کہ کم از کم کوئی اور اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے، جبکہ بادشاہ زبردستی اس لڑکی کو اپنے محل میں لے آیا اور اپنی داسیوں سے کہا، جاؤ اور جا کر اسے آج رات کے لیے بالکل دلہن کی طرح تیار کرو۔ بادشاہ کے حکم پر وہ بیچاری لڑکی مسلسل روئی جائے، لیکن اس بے رحم شخص پر رتی بھر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی داسیوں سے بھی کہنے لگ گئی، مہربانی کر کے آپ لوگ میری مدد کرے، مجھے یہاں سے جانے دے۔ لڑکی، تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ہم نے مرنا ہے کیا؟ تم تو بہت خوش نصیب ہو جو بادشاہ سلامت کو اتنی پسند آئی، اور یہ کیا پتہ بادشاہ سلامت تم سے شادی ہی کر لے، اس لیے بادشاہ سلامت کو خوش کرنے کی کوشش کرنا تم۔ اتنا کہتے ہی وہ سب اس لڑکی کو تیار کر کے کمرے سے چلے گئی۔ بادشاہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ لڑکی عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ لڑکی، کچھ تو خاص بات ہے تم میں جو مجھے اتنی پسند آ گئی، چلو پہلے اپنا نام تو بتاؤ، اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تمہارا نام بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہوگا۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے خدا سے دعا کی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بولو لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام عائشہ ہے بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے جانے دے، میں پوری عمر آپ کے لیے دعا گو ہوں گی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جو مجھے منع کر سکے، لیکن تم زیادہ بھاؤ اس لیے کھا رہی ہو کیونکہ میں نے تمہیں زیادہ اہمیت دی ہے۔ بس بہت ہو گیا، بیٹھو یہاں میرے پاس، بادشاہ نے چلتے ہوئے کہا، لیکن وہ لڑکی وہیں پر کھڑی رہی،
تو بادشاہ نے دھکا دے کر اسے بیڈ پر لٹھایا اور عائشہ پر جھک کر اس کے ہونٹوں کے قریب آ کر بولنے لگ گیا، میں نے کبھی بھی اتنے نرم و نازک ہونٹ نہیں دیکھے، یہ تو بالکل ایسے ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں۔ آج تو میں ان گلاب کی پنکھڑیوں کو کھا کر ہی رہوں گا۔ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے بادشاہ زبردستی عائشہ کے منہ کو پکڑ کر اس کے ہونٹوں کو جام کا جام پینے لگ گیا۔ کرب کی زیادتی سے عائشہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اپنے پورے وجود کا زور لگا کر عائشہ نے غصے سے بادشاہ کو دھکا دے کر خود سے دور کر دیا اور پاس پڑے پھولوں کی ٹوکری سے چاقو اٹھا کر بادشاہ کو دور رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ او ہو لڑکی، تم تو خطرناک بھی بہت ہو، کیا مجھے مارو گی؟ چلو یہ خواہش بھی پوری کر ہی لو، لیکن پھر بعد میں تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ بولتے ہوئے بادشاہ ہنسنے لگ گیا، لیکن عائشہ بے بسی کے انتہا پر تھی۔ اور گھٹیا انسان، تو نے میرے وعدے کو توڑا ہے جو میں نے اپنے خدا سے کیا تھا۔ صرف اور صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مجھے جیتے جی مار دیا ہے تو نے۔ میری یہ بد دعا ہے تجھے کہ تیری موت کی وجہ بھی تیری ہوس ہی بنے گی۔ کہنے کے ساتھ ہی عائشہ نے وہ چاقو اپنے پیٹ میں گھوم لیا۔ یا خدا، مجھے معاف کرنا، لیکن میں اتنا بڑا گناہ نہیں ہونے دے سکتی۔ اس ناول کا دوسرا حصہ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔